میچ ریفری اینڈی پائیکرافٹ کو نہ ہٹایا گیا تو ایشیا کپ کے باقی میچز نہیں کھیلیں گے۔ پی سی بی نے آئی سی سی کو دوبارہ خط لکھ دیا۔ میچ ریفری کے خلاف ایکشن لانے کا فیصلہ مسترد۔ پی سی بی نے متنازع امپائر کے خلاف آئی سی سی کی انکوائری کو بھی رسمی کارروائی قرار دے دیا۔ پی سی بی نے 2 ٹوک موقف اختیار کرتے ہوئے لکھا، تمام تر تحفظات دور ہونے اور مطالبہ تسلیم کرنے کے باضابطہ اعلان کے بعد ہی پاکستان کھیلنے کے لیے رضامندی ظاہر کرے گا۔ ترجمان پی سی بی عامر میر کہتے ہیں، ایشیا کپ کے حوالے سے تاحال حتمی فیصلہ نہیں کیا، مشاورت جاری ہے۔ فیصلہ پاکستان کے مفاد کو مد نظر رکھ کر کیا جائے گا۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان ایشیا کپ کا اہم میچ آج شیڈول ہے۔ فتح کی صورت میں پاکستان کو سپر 4 مرحلے میں رسائی مل جائے گی۔ اتوار کو دوبارہ بھارت سے مقابلہ ہوگا۔ وزیراعظم شہباز شریف سرکاری دورے پر سعودی عرب روانہ۔ دورے کی دعوت ولی عہد محمد بن سلمان نے دی۔ وزیراعظم شہباز شریف کی ولی عہد سے ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا جائے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیراعظم کا دورہ دونوں ملکوں میں شراکت داری کو مزید مستحکم کرے گا۔ وزیراعظم کل سعودی عرب سے برطانیہ کے دورے پر روانہ ہوں گے۔ برطانیہ میں 2 روز قیام کے بعد وزیراعظم امریکہ روانہ ہو جائیں گے۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف 9 مئی مقدمات کے جیل ٹرائل کا نوٹیفیکیشن منسوخ۔ جی ایچ کیو حملہ کیس اور 9 مئی کے دیگر 12 مقدمات کی سماعت انسداد دہشت گردی عدالت میں ہوگی۔ بانی پی ٹی آئی کی حاضری بذریعہ ویڈیو لنک کی جائے گی۔ سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل کو بانی پی ٹی آئی کی ویڈیو لنک حاضری یقینی بنانے کی ہدایت۔ آئندہ سماعت 19 ستمبر کو ہوگی۔ ملٹری عدالت سے سزاؤں کے خلاف اپیل کا حق نہ دینے پر لاہور ہائی کورٹ میں سماعت۔ عدالت نے سپریم کورٹ کے حکم پر عمل نہ کرنے پر وفاقی سیکرٹری قانون کو طلب کر لیا۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم نے ریمارکس دیے، اپنی مرضی کی ترامیم جب چاہیں کر لی جاتی ہیں، یہ سپریم کورٹ کا حکم ہے، ابھی تک ترامیم کیوں نہیں کی گئیں؟ وفاقی سیکرٹری پیش ہو کر وضاحت دیں۔ مزید سماعت 25 ستمبر تک ملتوی۔ سیلاب متاثرین کی بحالی اور ٹیکس ہدف پورا کرنے کے لیے منی بجٹ کا امکان۔ لگژری گاڑیوں، سگریٹس اور الیکٹرانک سامان پر اضافی ٹیکسز کی تجویز۔ 1800 سی سی اور زائد انجن والی گاڑیوں پر لیوی عائد کیے جانے کا امکان۔ الیکٹرانک اشیاء پر بھی 5% لیوی لگنے کا امکان۔ اضافی ٹیکس لگانے کے لیے آئی ایم ایف سے اجازت درکار ہوگی۔ وزیراعظم نے صوبوں اور اداروں کو سیلاب سے نقصانات کا تخمینہ لگانے کی ہدایت بھی کر دی۔ گڈو بیراج پر دریائے سندھ میں پانی کی سطح کم ہونے لگی۔ بہاؤ 6,05,456 کیوسک ریکارڈ۔ 24 گھنٹوں کے دوران پانی کی آمد میں 19,000 کیوسک کمی ہوئی۔ سیلابی ریلی کے باعث کچے کا علاقہ مکمل زیرآب۔ سہون میں سکھر بیراج سے نکلنے والا پانی نے تباہی مچا دی۔ 2 دیہات کے 300 سے زائد گھر پانی کی لپیٹ میں آ گئے۔ کڈیاروں میں ایس ایم بچاؤ بند کے ساتھ والے علاقوں میں پانی ہی پانی، سینکڑوں دیہات ڈوب گئے۔ گاؤں غلام نبی بروہی میں کئی فٹ پانی جمع، لوگوں کا سامان ڈوب گیا۔ سیلاب سے متاثرہ دیہاتوں کا خیمے، خوراک اور طبی سہولیات فراہم کرنے کا مطالبہ۔ قاضی احمد میں دولت پور کے قریب سیلابی ریلے میں نوجوان غلام حسین ڈاری ڈوب کر جاں بحق ہو گیا۔ پنجاب میں سیلاب سے ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 112 ہو گئی۔ پی ڈی ایم اے نے دریائے راوی، ستلج اور چناب میں سیلاب سے ہونے والے نقصانات کی رپورٹ جاری کر دی۔ سیلابی ریلوں سے 4,700 سے زائد موضع جات کے 47,21,000 سے زائد افراد متاثر۔ 26,08,000 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ متاثرہ ضلع میں 363 ریلیف کیمپس، 446 میڈیکل اور 382 ویٹرنری کیمپس قائم کر دیے گئے ہیں۔ دوسری جانب راول ڈیم میں مزید پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش ختم، سپل ویز کھول دیے گئے۔ انتظامیہ کی جانب سے شہریوں کو احتیاطی تدابیر اپنانے کی ہدایت۔ پنجاب کے ریلیف کیمپس میں خواتین کے لیے بڑا چیلنج، دیہاتی عورتوں کو پردے کے مسائل کا سامنا۔ ملتان کے قریب باٹا پور خیمہ بستی کی خواتین بھی مسئلوں سے دوچار، دوپٹے یا چادر سے منہ تو چھپا لیتی ہیں، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے مردوں کی موجودگی میں شدید پریشانی ہے۔ کھلے آسمان تلے بیٹھی خواتین کو چھت اور رازداری کی بھی ضرورت ہے۔ ادھر این ڈی ایم اے کا سیلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی آپریشن جاری۔ مظفر گڑھ کے سیلاب متاثرین کے لیے مزید 5,000 خیموں کی فراہمی۔
سکھر سے 8 ٹرکوں کے ذریعے 1100 خیمے مظفر گڑھ بھیج دیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز آج بہاولپور اور وزیر آباد جائیں گی۔ مریم نواز شریف میں حفاظتی بند کا دورہ اور فلڈ ریلیف کیمپ میں سیلاب متاثرین سے ملاقات کریں گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز وزیر آباد میں الیکٹرک بسز پروجیکٹ کا افتتاح کریں گی۔ مریم نواز میاں والی میں الیکٹرک بس پروجیکٹ کا آغاز پہلے ہی کر چکی ہیں۔ دشمن عناصر پاک چین دوستی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ صدر آصف علی زرداری کی شنگھائی میں سی پی سی سیکرٹری چن جیننگ سے ملاقات میں گفتگو، کہا پاک چین تعلقات وقت کے ساتھ مزید مضبوط ہوں گے۔ صدر مملکت کی مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کی تقریب میں شرکت، بلاول بھٹو زرداری اور خاتون اول آصفہ بھٹو بھی ہمراہ۔ پی ٹی وی کے 6 دہائیوں پر محیط جدت پر مبنی ارتقائی سفر میں اہم سنگ میل، وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان ٹی وی انگلش کا افتتاح کر دیا۔ پاکستان ٹی وی نے لانچنگ کے بعد باقاعدہ نشریات کا آغاز کر دیا۔ پاکستان ٹی وی انگریزی میں سیٹلائٹ اور ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر 24 گھنٹے نشریات پیش کرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان ٹی وی ڈیجیٹل کی عمارت کا دورہ بھی کیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی آزاد جموں کشمیر کے مختلف تعلیمی اداروں کے طلباء اور اساتذہ کے ساتھ خصوصی نشست۔ آپریشن بنیاد مرصوص کی کامیابی پر طلباء کو ترجمان پاک فوج کو مبارکباد، کہا پاکستان اور کشمیر کو دنیا کی کوئی طاقت جدا نہیں کر سکتی۔ ہم پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں اور اپنی جانوں کا نذرانہ دینے سے گریز نہیں کریں گے۔ پنجاب پھر بازی لے گیا۔ پنجاب میں پہلی ای ٹیکسی اسکیم کا باقاعدہ آغاز، پہلے مرحلے میں 1100 الیکٹرک گاڑیاں اسکیم کے لیے مختص کی گئی ہیں۔ گاڑیاں 5 سال کی آسان اقساط پر بلا سود فراہم کی جائیں گی۔ 30 الیکٹرک گاڑیاں خواتین کے لیے مختص ہوں گی۔ وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان نے کہا کہ ای ٹیکسی منصوبے سے روزگار اور بہترین سفری سہولیات فراہم ہوں گی۔ منصوبے سے ماحول دوست ٹرانسپورٹیشن کو بھی فروغ ملے گا۔ کراچی کی سڑکوں پر گندگی کا راج، کچرے کے ڈھیر شہر قائد کی پہچان بن گئے۔ لیاری، چاکیواڑہ، ناظم آباد، عزیز آباد سمیت کئی علاقوں میں جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر، انتظامیہ کا منہ چڑھانے لگے۔ اسکولوں، مساجد، ہسپتالوں کے باہر ڈمپنگ سائٹ سے سانس لینا دشوار۔ جگہ جگہ ابلتے گٹروں نے بھی شہریوں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا۔ گندے پانی اور کچرے سے اٹھنے والے تعفن سے پریشان شہریوں کا ضلعی انتظامیہ کارروائی کا مطالبہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا سینٹر آف ایکسیلنس فار ڈسیبلٹی انکلوژن کا دورہ، ریہیبلیٹیشن روم، آئی ٹی لیب، ٹیکسٹائل مینوفیکچرنگ روم، انڈسٹریل سٹچنگ روم کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کام سیکھنے والے خصوصی افراد اور خواتین سے ملاقات، خصوصی افراد کی بھرپور شمولیت، خوشی اور جوش و خروش دیکھ کر مسرت کا اظہار کیا۔ ترجمان وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا ہے کہ سینٹر کا مقصد خصوصی افراد کے لیے باعزت روزگار، تربیت اور سماجی شمولیت کو فروغ دینا ہے۔ کراچی کے مختلف علاقوں سے 4 لاشیں برآمد، سی ویو میں اپارٹمنٹ میں کھڑی کار سے مرد اور خاتون کی لاش برآمد۔ پولیس کے مطابق ہلاک شخص کی شناخت شہباز ملک کے نام سے ہوئی، خاتون کی شناخت نہیں ہو سکی۔ کورنگی ضیاء کالونی کے قریب گھر سے نوجوان کی پھندہ لگی لاش برآمد۔ لیاری میں توحید فلیٹ سے ایک شخص کی پھندہ لگی لاش برآمد۔ امریکہ اور بھارت کے درمیان تجارتی معاہدے کی کوشش ناکام، امریکی تجارتی وفد کی نئی دلی میں بھارتی وفد سے ملاقات، دونوں فریقین کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکے، مزید ملاقاتوں پر اتفاق۔ بھارتی وزیر تجارت سنیل بھرتوال نے کہا کہ امریکہ سے کچھ مسائل پر اتفاق نہیں ہو سکا، روس سے تیل خریداری کے معاملے پر امریکہ کا دباؤ برقرار ہے۔
امریکہ کا ایران پر نئی پابندیوں کا اعلان۔ امریکی محکمہ خزانہ نے کئی ایرانی شخصیات اور کمپنیوں پر پابندیاں لگا دی۔ امریکہ کے مطابق ایرانی فوج کو مالی معاونت فراہم کرنے والے ادارے ہانگ کانگ اور متحدہ عرب امارات میں موجود افراد بھی شامل ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سرکاری دورے پر برطانیہ پہنچ گئے۔ آج ونڈسر کیسل میں شاہ چارلس سے ملاقات کریں گے۔ کل وزیر اعظم کے سٹارمر کے ساتھ اہم ملاقات ہوگی۔ دو طرفہ تعلقات، تجارت، توانائی اور خارجہ امور پر گفتگو ہوگی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق صدر ٹرمپ کے اس دورے کے دوران اربوں ڈالر کے سرمایہ کاری معاہدوں کا امکان ہے۔ صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر ٹک ٹاک پر پابندی کا نفاذ روک دیا۔ صدارتی حکم نامے کے ذریعے ڈیڈ لائن 16 دسمبر تک بڑھا دی۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ چین کے ساتھ ڈیل ہو گئی ہے۔ امریکی کمپنیز ٹک ٹاک کو خریدنے کو تیار ہیں۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کا چینی ہم منصب شی جن پنگ سے جمعے کو رابطہ طے ہے، جس کے بعد معاہدے کو حتمی شکل دی جا سکے گی۔ اسرائیل کا یمن کے ساحلی شہر الحدیدہ پر ایک اور فضائی حملہ۔ جوابی کارروائی میں حوثیوں نے اسرائیل پر بیلسٹک میزائل داغ دیا۔ اسرائیلی حملے سے متاثرہ علاقے میں خوفناک آگ بھڑک اٹھی۔ صہیونی فوج نے دعویٰ کیا کہ الحدیدہ کی بندرگاہ پر ایران سے اسلحے کی ترسیل کا مرکز بن چکی ہے۔ دوسری جانب حوثی فورسز کے جوابی حملے پر اسرائیل کے متعدد علاقوں میں سائرن بجنے لگے۔ شہریوں میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا۔ اسرائیلی فوج کی غزہ شہر میں زمینی کارروائیاں، مزید 90 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی فوج غزہ کے وسطی علاقوں میں داخل۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے قابل رہائش عمارتوں کو چن چن کر نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل کی زمینی کارروائیوں پر جرمنی اور یورپی یونین کی مذمت۔ کینیڈا نے کہا کہ اسرائیل کا زمینی حملہ انسانی بحران کو مزید سنگین بنا رہا ہے۔ اسرائیل کو بین الاقوامی قوانین کی پاسداری کرنی چاہیے۔ یورپی ملک لگزمبرگ کا فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے کا اعلان۔ وزیر اعظم لیکی فریڈن کے اعلان کرتے ہوئے کہا کہ مشرق وسطیٰ میں زمینی حالات شدید بگڑتے جا چکے ہیں، ہمیں دو ریاستی حل کی طرف جانا ہے۔ سعودی عرب کا لگزمبرگ کے فیصلے کا خیر مقدم۔ فرانس، برطانیہ، کینیڈا، بیلجیم، آسٹریلیا بھی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں فلسطین کو تسلیم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اسرائیل نے یورو ویژن مقابلے میں شرکت کی تو بائیکاٹ کریں گے۔ اسپین کی حکومت کا دبنگ اعلان۔ ہسپانوی وزیر اعظم پیڈرو سانچیز کا اسرائیل کو کھیلوں کے تمام مقابلوں سے نکالنے کا مطالبہ۔ کہا اس سے قبل بھی بین الاقوامی کھیلوں میں وہی پابندیاں لگائی جائیں جو روس پر تھیں۔ اسپین اسرائیل کی شمولیت پر دستبرداری کی دھمکی دینے والا 5واں ملک بن گیا۔